Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today our topic is, the title of the topic is My Garden, یعنی میرا باغ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے My Garden، یعنی کہ میرا باغ. اس ٹاپک کو میں نے لیول 3 کی بک سے چوز کیا ہے جو ہمارے سلیبس کے اندر درج ہے. امید ہے کہ آپ میرے اس لیسن کو انجوائے کرو گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے. تو آپ کا فیڈ بیک بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ اس کے اوپر فیڈ بیک بھی کرو گے. جو ہمارے آج کے اس ٹاپک کا عنوان ہے دیٹس مائی گارڈن. Dear students, first of all, I will do loud reading. کیونکہ کلاس میں ایز یوزول ہم جیسا ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم لاؤڈ ریڈنگ کرتے ہیں، یعنی پہلے ہم زور زور سے یہ جو پڑھتے ہیں ٹیکسٹ کو، تو آپ بھی واپس میں اس کو ریپیٹ کرتے ہو، مگر یہاں پر یہ اس وقت ممکن نہیں ہو سکے گا. تو میں اپنی طرف سے پہلے لاؤڈ ریڈنگ کروں گا. آپ بھی اپنے گھروں کے اندر اپنی بکس کو کھولیں گے اور آپ بھی اس کو سنیں گے اور اس کو اس سے محظوظ ہو جائیں گے. آپ اس کو سنیں گے اور جو آپ کی اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کو کھولیں گے اور لائن بائی لائن اپنی انگلی کو لائن کے اوپر سے چلائیں گے اور اس کو غور سے سنتے رہیں گے. جو ہمارا اب میں ٹیکسٹ پڑھنا شروع کروں گا، جو ہماری آج کی سٹوری ہے، یہ ایک سٹوری ہے. مائی گارڈن ایک سٹوری ہے، ایک چھوٹی سی بہت اچھی سٹوری ہے. آپ اس کو انجوائے کریں گے. ابھی جب ہم اس کی اچھی طرح آپ کو ایکسپلینیشن دیں گے تو اس کے بعد تھوڑا سا اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے. چلیے میں شروع کروں گا. Kajal had a little garden. Kajal had a little garden. One day she planted some seeds in the soil. Then she watered the seeds. The next day she watered them again. After a few days, a little green shoot came out. Then some more shoots came out. They grew bigger. One day a little yellow flower came out. The next day another little flower came out. They looked lovely. Many people stopped to see Kajal's flowers because they looked pretty. Kajal's garden looked lovely. تو بس یہ اتنی ہی سٹوری ہے، چھوٹی سی سٹوری ہے. تو اب میں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو دوں گا. سب سے اوپر جو اس بک کے اوپر لکھا ہے درج ہے ریڈ اینڈ آنسر. اور ایک پکچر بھی یہاں پر اس بک پر ہے. کاجل ہیڈ اے لٹل گارڈن. جو کاجل ہوتی ہے اس کو ایک چھوٹا سا باغ ہوتا ہے، چھوٹا سا بہت اچھا پیارا سا باغ ہوتا ہے. ایک دن وہ کام کرتی ہے. شی پلانٹڈ سم سیڈس ان دا سوائل. وہ زمین میں کچھ سیڈس یعنی کہ کچھ بیج بو لیتی ہے اپنے زمین میں. اپنے جو اس کے پاس ان کا اپنا ایک باغ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس میں کچھ بیج وہ بو لیتی ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک کام کرتی ہے، وہ she watered the seeds. پھر وہ ان بیجوں کو پانی ڈالتی ہے، یعنی آب پاشی کرتی ہے. ان سیڈز کو آب پاشی کرتی ہے تاکہ وہ تر و تازہ رہیں، وہ نکھر آئیں، یعنی کہ وہ نکل آئیں انشاءاللہ اپنے اللہ کے فضل سے. دوسرے دن وہ دوبارہ پانی ڈالتی ہے، ان سیڈز کو دوبارہ پانی ڈالتی ہے. آفٹر اے فیو ڈیز، کچھ دنوں کے بعد وہ یہ دیکھتی ہے اے لٹل گرین شوٹ کیم آؤٹ. ایک چھوٹا سا ہرا بھرا
نکل آتا ہے، اگ آتا ہے، پھوٹ کر نکل آتا ہے، شوٹ یعنی چھوٹا سا پودا، چھوٹا پہلے تو خاص کچھ نہیں ہوتا ہے، سبز ہرا بھرا، وہ پھوٹ نکل آتا ہے، پھوٹ کے نکل آتا ہے تو پھر وہ اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اور ایک چھوٹا سا شوٹ نکل آتا ہے، زمین سے باہر نکل آتا ہے۔ دیکھو یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، انسان کے کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت۔ یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو اسلام کی طرف لے جانا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ اسلام، اللہ کی قدرت، اللہ کتنے بڑے خالق ہیں، اللہ کیسے بناتے ہیں۔ دیکھو انسان جو ہے، انسان کا دستور ہے، انسان چیزوں سے چیز بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مین ہیز ڈسکورڈ دس تھنگ، یعنی کہ انسان ڈسکور کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے۔ نہیں، ہاں انسان تو بناتا ہے۔ دیکھو انسان جب کوئی چیز بناتا ہے اس کے لیے اس کے پاس مٹیریل ہونا چاہیے۔ انسان ایز یوجول ہم دیکھتے ہیں چیزوں سے چیز بناتا ہے، انسان چیزوں سے چیز بناتا ہے اور اللہ چیزوں میں چیز بناتے ہیں۔ جیسے یہاں پر اس سٹوری میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹی میں پودا چڑھاتے ہیں، مٹی میں سے پودا چڑھاتے ہیں، یعنی کہ باغ اگ آتا ہے، یعنی ہر طرف سے ہریالی، یعنی خوشبو ہی خوشبو، ہریالی اور زبردست رنگ و روگن پھولوں کے باغ کے ذریعے سے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھو، جب ہم، آپ کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں، جب ہم زمین کے بیچ میں بیج ڈالتے ہیں تو پہلے ہم زمین کو کھولتے ہیں، پھر جب ہم اس زمین کو کھول کے وہاں دیکھتے ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر اللہ کی قدرت جب ہم بیج ڈالتے ہیں پھر وہ نکل آتا ہے۔ جیسے ایز یوجول ہم دیکھتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے زمین کے بیچ میں آلو بناتے ہیں، زمین کے بیچ میں گاجر بناتے ہیں۔ آلو کا رنگ بھی الگ، ذائقہ بھی الگ، گاجر کا رنگ بھی الگ، ذائقہ بھی الگ ہے نا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں اللہ اپنی قدرت سے بنا۔ ایسے ہی سیم از دا کیس ہیئر، جیسے ہمارے اختیار میں یہ ہوتا ہے ہم زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں، باقی کا کام اللہ، باقی سب جو ہوتا ہے وہ اللہ تک ہوتا ہے، کیونکہ تخلیق پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ جیسے یہاں پر ہم نے جو یہاں پر یہ سٹوری پڑھی، اس کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، جس کا ٹائٹل عنوان ہے مائی گارڈن۔ باغ کے اندر یہ چھوٹی جو بچی ہے، یہ چھوٹے یہ بیج زمین کے اندر ڈالتی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے پودے اگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، ہاں وہ پھوٹنے شروع ہوتے ہیں، یعنی نکلنے شروع ہوتے ہیں، یہ اگنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ یہ جو کاجل ہوتی ہے، یہ چھوٹی لڑکی، تو یہ دیکھتی ہے کچھ دنوں کے بعد چھوٹے چھوٹے پودے اگاتے ہیں۔ تو دوسرے دن جب وہ اور دیکھتی ہے کچھ اور چھوٹے چھوٹے جو شوٹس ہیں وہ سپراؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اگاتے ہیں، وہ پھوٹ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سے کچھ دنوں کے بعد وہ دیکھتی ہے وہ تھوڑا بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دن اس نے اپنے باغ کے اندر دیکھا ایک پیلا زرد رنگ کا فلاور وہ اگاتا ہے، یعنی اس پودے کے اوپر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کے اندر ایستھیٹک ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی انسان کو خوبصورتی بہت اچھی لگتی ہے۔ تو سیم از دا کیس ود دس لٹل گرل، ہر نیم از کاجل، اس کا نام کاجل ہے۔ وہ جب اس کو دیکھتی ہے کہ میرے باغ کے اندر ایک بہت ہی یلو کلر کا یہ جی پھول اگاتا ہے، یعنی جس پیلا زرد رنگ کا پھول اگاتا ہے، تو اگلے دن وہ دیکھتی ہے اور بہت سارے پھول اس باغ میں اگ آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ چڑھاتے اپنی قدرت سے۔ تو اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہمیں تھوڑا سا محنت کرنی ہے، ہمیں تھوڑا سا دیکھ بھال کرنی ہوتی، باقی کا کام سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پھر جب وہ اس سب کو وہ دیکھتی ہے، اس کو بہت اچھے لگتے ہیں،
they looked lovely, بہت پیارے لگتے ہیں. باغ کے اندر وہ خوبصورت وہ ہرے بھرے پھول. تو اچھا بہت سارے لوگ جو پاس میں تھے انہوں نے کاجل کے باغ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کاجل کا جو باغ تھا وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا, پریٹی لگ رہا تھا. پریٹی مینز خوبصورت. پریٹی کے معنی ہے الفاظ اور معنی. ان کو ہمیں انشاءاللہ بورڈ پر ہم لکھیں گے بھی, ان کو ہمیں اپنی کاپیوں کے اوپر درج کرنا ہے, پھر اس کی نوٹ بک بنانی ہے. تو پریٹی ہیئر مینز خوبصورت یعنی عمدہ, حسین. ٹھیک ہے. کاجلز گارڈن لکڈ لاولی. کاجل کا جو گارڈن ہوتا ہے وہ بہت ہی پیارا دکھنے میں ہوتا ہے. تو بس اتنی یہ چھوٹی سٹوری ہے. اگین میں اس کو دہرانے کی کوشش کروں گا ان نٹشل کنکلوژن, تاکہ آپ کو یہ سم اپ کروں گا کہ کاجل کو ایک چھوٹا سا باغ ہوتا ہے, پھر وہ اس باغ میں وہ بیج ڈالتی ہے زمین کے اندر, تاکہ کچھ دنوں کے بعد وہ بیج اگاتے ہیں. تو پھر وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, تو وہ پھوٹنا شروع ہوتے ہیں, اور ساتھ میں یہ جو کاجل ہے وہ ان کو پانی ڈالتی رہتی ہے, یعنی یہ سیراب کرتی رہتی ہے, تاکہ یہ پانی کی وجہ سے وہ جلدی اگ آتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ سے دن گزرتے ہیں, کچھ اور پودے نکل آتے ہیں, اور اسی طرح سے کچھ دنوں کے بعد وہ دیکھتی ہے انہی پودوں پر بہت اچھے پھول بھی اگاتے ہیں, بہت ہی یعنی یلو کلر کے, جو پیلے ہوتے ہیں, زرد رنگ کے ہوتے ہیں. تو اگلے دن وہ اور بہت سارے پھولوں کا ایک دھتا دیکھتی ہے. کچھ دنوں کے بعد جب وہ باغ کے اندر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے, بہت وہ پیارے لگتے ہیں. تو پاس میں جب لوگ ان کے باغ کے پاس میں سے نکلتے ہیں, وہ اس باغ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر وہ رشک پیدا ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی پریٹی ہے, خوبصورت ہے, یہ بہت ہی عمدہ حسین لگتا ہے. تو اس وجہ سے وہ نہیں دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور گاؤں کے لوگ بھی. تو کاجلز گارڈن لکڈ ویری لاولی. کاجل کا جو گارڈن ہوتا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے. تو اب اس کے اخیر میں کچھ فل ان دا بلینکس. اب یہاں پر یہ سٹوری ختم ہوتی ہے. اب یہ کچھ فل ان دا بلینکس دیے گئے ہیں, تو اس کو ہم پڑھیں گے, اور آپ خود کوشش کریں گے ان فل ان جو یہ خالی جگہ ان کو بھرنے کی آپ خود بھی کوشش کریں. یہاں سے میں کچھ آپشنز بولوں گا, چونکہ یہاں پر اس وقت ایک ویڈیو کلاس نہیں ہے, میں یہیں سے آپشنز بھی بولوں گا, اس کا آنسر بھی یہیں سے بولنے کی کوشش کروں گا. کاجل ہیڈ اے ڈیش گارڈن. کاجل ہیڈ اے ڈیش گارڈن. 3 آپشنز ہیں, بگ ہے, نائس ہے, لٹل ہے. تو اس کو لٹل آئے گا, کیونکہ پہلا ہی جو اس سٹوری کا سینٹینس ہے اس میں لکھا ہے کاجل ہیڈ اے لٹل گارڈن. کاجل کے پاس ایک چھوٹا سا بہت اچھا پیارا سا گارڈن ہوتا ہے, باغ ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 2, کاجل پلانٹڈ سم ڈیش ان دا سوائل. کاجل پلانٹڈ سم ڈیش ان دا گارڈن, یعنی کہ کاجل کچھ چیزیں لگاتی ہیں سوائل میں, یعنی کہ زمین میں. سیڈس, شوٹس, فلاورز. اس کو کیا آئے گا؟ اس کو پہلا والا آپشن آئے گا سیڈس. یعنی یہ آبجیکٹو ٹائپ کوشچنس ہیں. آبجیکٹو ٹائپ کوشچن 3 آپشنز دیے گئے ہیں, ان 3 میں سے ایک صحیح ہوتا ہے, اس کو ہمیں اس بلینک ڈیش میں فل کرنا ہے. اور تیسرا پوائنٹ جو ہے, دا کلر آف کاجلز فلاورز واز ڈیش ریڈ, گرین اور یلو. ریڈ اور گرین اور یلو, جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ون ڈے لٹل یلو فلاور کیم آؤٹ. تو اس کو یلو آئے گا. نہ وہاں کیا کہتے ہیں جی, لال رنگ کے پھول تھے, نہ وہاں گرین یعنی سبز رنگ کے پھول تھے, بلکہ وہاں یلو زرد رنگ کے پھول اگائے تھے. تو اس میں ہم یلو لکھیں گے, جو تیسرا اس کا پوائنٹ ہے. اب چوتھی جو یہ بلینک ہے, فل ان دا بلینکس ہے, چوتھی ڈیش جس کو ہم بولتے ہیں وہ یہ ہے, دا شوٹس گریو ڈیش بگر اسمالر ٹالر. بگر اسمالر ٹالر. اب یہ جو شوٹس ہیں وہ یہ آہستہ, جیسے ابھی ہم نے اس کہانی میں پڑھا, آہستہ آہستہ سے یہ کیا بڑے ہونے لگے. بگر, اس کو بگر آئے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو 5واں ڈیش ہے وہ ہے, پیپل سیڈ دیٹ کاجلز فلاورز لکڈ ڈیش لکڈ. پیپل, لوگ کہنے لگے,
پاس میں لوگ پھر تذکرے کرنے لگے، چمی گوئیاں ہونے لگی کہ جو کاجل کا باغ ہے، کیونکہ رشک ان کو بھی ہوا، کیونکہ اچھی چیز کو دیکھ کر دوسرے پھر اس اچھی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ جو کاجل کے جو پھول ہیں وہ بہت ہی اچھے پیارے، یعنی کہ لولی اس کو آئے گا، اگلی بھی نہیں آئے گا، سویٹ بھی نہیں آئے گا۔ 3 آپشنس ہیں۔ اسی طرح سے چھٹا پوائنٹ ہے کاجل ڈیش ڈیش دا سیڈس، کاجل ڈیش ڈیش دا سیڈس، کاجل کیا کرتی تھی؟ جیسے ہم نے ابھی سٹوری میں پڑھا، کاجل واٹرڈ دا سیڈس، یعنی ان کی آبپاشی کرتی تھی کاجل۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہاں پر یہ لیسن ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تو پہلے کل انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ تھینکس، خدا حافظ، السلام علیکم۔